یہ ویکلی ہورسکوپ 28 نومبر 2025 سے لے کے 4 دسمبر 2025 پر مبنی ہے۔ یہ 7 ایام دسمبر کی آمد کے ایام ہیں۔ دسمبر کا مہینہ ویسے بھی روحانیت کے حوالے سے بہت اہم ہوتا ہے۔ نظر بد سے بھی یہ مہینہ جڑا ہوتا ہے، نظر لگتی ہے، حسد زیادہ حاوی ہوتا ہے، کام تھوڑے سے رکتے ہیں، لیکن روحانی حوالے سے انسان اسٹرانگ ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ سستی کے ایام بھی منظر عام پہ آتے ہیں، انسان کی دل کرتی ہے کہ انسان بیٹھا رہے، سویا رہے۔ اس لیے کوشش کر کے ریگولرلی واک پہ اس ہفتے ضرور جائیے گا۔ اللہ پاک آپ کو تمام نیز چیزوں سے، نظر بد سے اپنی پناہ میں رکھے گا۔ یہ 7 ایام معرفت کے حوالے سے بڑے مبارک ہیں۔ اگر آپ الہامی خواب چاہتے ہیں تو رات کو سونے سے پہلے یا اللہ ہو یا رحمان یا اللہ ہو یا کریم 108 مرتبہ پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں کہ اے میرے اللہ، آنے والی زندگی میں جو میرے فوائد ہیں، جو مجھے ملنے ہیں یا جو نقصانات مجھے ملنے ہیں، اس کے حوالے سے مجھے اشارہ عطا فرما۔ کسی انسان کو پرکھنے کے لیے دعا مانگنا چاہتے ہیں، کسی بڑے سفر کے لیے اس کا سچ دیکھنے کے لیے دعا مانگنا چاہتے ہیں، تو یہ اسم اعظم آپ کے لیے ضرور بڑا مبارک ثابت ہوگا۔ دوسرا، اس ہفتے کوشش کریں کہ رات کو سونے سے پہلے اپنی سیدھے ہاتھ کی انگلی سے اپنی پیشانی پہ یا رزاق ہو یا فتاح ہو لکھیں، اور پھر اللہ پاک کی دربار میں دعا مانگیں کہ اے میرے اللہ، میرے رزق میں فراوانی عطا فرما، مجھے کامیابی و منزل عطا فرما۔ پھر یہ دعا مانگ کے جیسے ہی سوئیں گے تو پوری رات فرشتے آپ پہ نور برسانا شروع کریں گے۔ دسمبر کے مہینے میں رات کو انسان تیسری آنکھ پہ یعنی پیشانی پہ یا رزاق ہو یا فتاح ہو لکھتا ہے تو محمد و آل محمد کے صدقے فتح و کامیابی کے ساتھ خوشحال رزق پاتا ہے، اور ایسے آئیڈیاز ملتے ہیں جن سے آنے والے دن سے ہی رزق میں فراوانی نصیب ہوتی ہے۔ اس ہفتے کوشش کر کے ڈارک کلر کم پہنیں، لائٹ کلر زیادہ پہنیں، پھل سبزیاں زیادہ کھائیں، تلی ہوئی چپچپی چیزیں کم کھائیں، تب بھی آپ کے لیے مبارک ہے۔ روز صبح کے آغاز میں اگر نیم گرم پانی پی کے دن کا آغاز کرتے ہیں، یعنی مٹکے کا پانی بھی بہتر ہے، لیکن ٹھنڈے پانی کو صبح کے وقت نہ پئیں تو بہتر ہے۔ اس ہفتے ایک چیز اور بھی آپ اپنی زندگی میں شامل کریں تو وہ بھی آپ کے لیے مبارک ہے، وہ ہے مور کی تصویر کو اپنے ساتھ رکھنا۔ یعنی اگر آپ کے گھر میں نظر بد زیادہ ہے، حسد کے اثرات زیادہ ہیں، کام رکتے ہیں، تو کوشش کریں کہ گھر کے بیچوں بیچ گھر کے صحن میں آپ ایک مور کی ناچتی ہوئی تصویر لگا دیں۔ ان سے نظر بد بھی ختم ہوگی، کاموں میں آسانیوں کے راستے بھی اللہ کے فضل سے ہموار ہوں گے، کیونکہ مور سے جنات خوف کھاتا ہے، اور نیز چیزیں مور کی تصاویر جہاں جہاں لگی ہوتی ہیں تو اس گھر پہ حاوی نہیں ہوتے۔ اگر مور چھوٹی سی تصویر اپنے ساتھ رکھیں گے تو وہ بھی آپ کے لیے مبارک ہوگا۔ آپ جہاں جہاں جائیں گے کسی کی نظر نہیں لگے گی، کسی کا حسد آپ پہ اثر نہیں کرے گا۔ وہ میری بچیاں جن کے اچھے رشتے نہیں آتے، وہ کوشش کر کے مور کی تصویر اپنے ساتھ رکھنا شروع کر دیں، تو رشتوں میں اگر بندشیں ہوں گی تو اللہ کے فضل سے وہ ختم ہو جائیں گی۔ ان 7 ایام کا جو خاص اسم اعظم ہے وہ سورہ کوثر کو 27 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب بھی دن کا آغاز ہو تو سورہ کوثر 27 مرتبہ پڑھ کے جہاں جہاں قدم اٹھائیں گے تو فتح و کامیابی کے اسباب آپ کے ساتھ ہوں گے۔ ان ایام کا جو خاص صدقہ ہے وہ سفید چیز کا ہے۔ حسب توفیق آٹا لے کے یا چاول لے کے کسی مستحق کو دے دیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے تمام نیز چیزوں سے، نظر بد سے آپ اللہ کی پناہ میں ہوں گے۔ کوشش کر کے ان 7 ایام میں اگر آپ کسی حاجت کے لیے پریشان ہیں تو رات کو سونے سے پہلے 108 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے اللہ سے اپنی دعا مانگے تو جلد آپ کی مرادیں پوری ہوں گی، پریشانیوں کے راستے ختم ہوں گے۔ برج ایریز والوں کے لیے یہ ہفتہ علم کا ہفتہ ہے، یوگ کا ہفتہ ہے، مرتبے کا ہفتہ ہے، لیکن کسی جھگڑے میں بھی آپ کا دائجہ مبتلا ہوتا ہوا دکھ رہا ہے۔ بحث سے دوری اختیار کریں، جلد بازی سے دوری اختیار کریں، جو چیز سمجھ میں نہیں آتی رک جائیں، دل سے کم دماغ سے زیادہ پوچھیں تو دیر تک نقصانات آپ سے دور ہوں گے۔ ان ایام لال رنگ اگر کم دیکھتے ہیں، سبز رومال اپنے ساتھ رکھتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے بہت مبارک ہوگا۔ مصنوعی مٹھاس چھوڑ دیتے ہیں، مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں کم کھاتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے بہت مبارک ہوگا۔ کہیں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو قدم بڑھائیں، لیکن دل کی کم سنا کریں، دماغ کی زیادہ سنا کریں، تو یہ ہفتہ آپ کی زندگی میں ایک نیا یوگ پیدا کرے گا جن سے علم میں فراوانی، کاموں میں آسانی پیدا ہوگی۔ ان کا بھی نیام کا سفید چیز کا، اور اس میں اعظم بار پتھر اس کی میں دے سکتے ہیں۔ اس دنیا کا سب سے طاقتور ترین تعویذ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، جو پہننے والے انسان کو
तमाम नजर, जादू, तावीज और शैतानी अमराज से अल्लाह की पनाह में रखता है। और ये तावीज जो इंसान जहाँ पहन के जाएगा अल्लाह के फजलो करम से अपने मकसद में कामयाब होगा, तवज्जह का मरकज बनेगा। सदियों से हमारे आबा व अजदाद तावीज़ बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा अपने अकीदतमंदों को देते आ रहे हैं। आज कल और परसों अगर आप मेहरबान स्टोन से कोई भी पत्थर लेंगे तो इसके साथ ये तावीज़ बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा आपको फी सबीलिल्लाह गिफ्ट दिया जाएगा। अगर हमारा नंबर आपको मसरूफ मिलता है तो आप हमारी वेबसाइट मेहरबान.com पे आएं और ये तावीज़ बीबी सैयदा फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा हासिल करें। बुर्ज तौरस वाले ये आपकी ज़िंदगी में रूहानी असबाब पैदा करेंगे, आपको इल्हाम ज़्यादा नसीब होगा। कौन अपना है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन सही है, आपको वक्त से पहले नज़र आएगा। हमेशा की तरह मैं आपसे यही अर्ज़ करूँगा, लोगों को परखना ये अल्लाह का करम है आप पे, क्योंकि परखने का हुनर जो आपके पास है वो हर किसी के पास नहीं होता। लेकिन लोगों को बेनकाब करने से दूरी इख्तियार करें। आपका लोगों को बेनकाब करना बाद मर्तबा लोग तस्लीम नहीं करेंगे बल्कि आपके दुश्मन बन जाएंगे। आप अंदर से बड़े नरम हैं लेकिन बज़ाहिर बड़े सच्चे और सख्त हैं, इसी वजह से आपकी चीज़ें उलझती हैं। इल्मी हवाले से अल्लाह के फजल से आने वाला वक्त आपका बड़ा मुबारक है। चटपटी तली हुई चीज़ें इस हफ्ते कम खाएं, आधा घंटा 1 घंटा वॉक पे जाएं, रोज़ सुबह के आगाज़ में खुशबू लगा के दिन का आगाज़ करें तो ये हफ्ता आपकी ज़िंदगी में नए नए असबाब पैदा करेगा। जितना हो सके फिल वक्त पानी ज़्यादा पिएं और पानी अपने साथ रखें। इनका भी नियाम करत का सफ़ेद चीज़ का और इसमें आदम बापथस की बातें सकते हैं। भुज जेमिनी वाले जेमिनी वालों के लिए इल्हामी ताकत के साथ इस हफ्ते की शुरुआत होगी। आपको इल्हामी असबाब पैदा होंगे, आपके लिए ये हुनर, ये सोच आपकी ज़िंदगी में पैदा होगी कि किससे क्या बात करनी है। अभी आपको हाजिर दिमागी के साथ अगर कोई इंटरनेट के तवज्जो से काम करना चाहते हैं, AI के हवाले से कोई हुनर सीखना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत मुबारक है, क्योंकि अभी आने वाले चंद साल आपकी ज़िंदगी के बहुत मुबारक होने वाले। इल्मी हवाले से, माशी हवाले से और दौलत के हवाले से आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होंगी। आधा घंटा 1 घंटा वॉक पे जाने के साथ साथ काली चीज़ें इस हफ्ते कम पहने, काला लिबास कम पहने, काली चीज़ें कम देखें। यानी रात को सोने से पहले अगर सफ़ेद बिस्तर पे सोते हैं, सफ़ेद लिबास या नीला लिबास, हल्का सा नीला लिबास पहन के या लाइट कलर पहन के सोते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा मुबारक होगा। खट्टी और तीखी चीज़ें हफ्ते कम से कम खाएं तो ये भी आपके लिए बेहतर है। जितना हो सके ज़बान को मीठा रखें और लोगों को आईना दिखाने से दूरी इख्तियार करें। इनका भी नियाम का सफ़ेद चीज़ का और इसमें आदम बारपथर इसकी मैं दे सकते हैं। बुर्ज कैंसर वाले अभी इमोशनल दिन हैं, मोहब्बत के हवाले से असबाब पैदा होंगे, आपको एक मकनातीस की ताकत नसीब होगी। रूठे हुए दोस्त आपके करीब आएंगे, बिछड़े हुए साथी आपके करीब आएंगे, रुके हुए काम फिर से रवां होने की और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यह हफ्ता आपकी ज़िंदगी का योग का हफ्ता है। आप में कशिश पैदा होगी लेकिन बाद में तब आप में तन्हाई का एहसास पैदा होगा, आप में अकेलेपन का एहसास पैदा होगा। कोशिश करके अपने आप को आज में उलझाएं। अंधेरे में बैठना, तन्हा बैठना, इन चीज़ों से आप दूर हो जाएं। आधा घंटा 1 घंटा वॉक पे ज़रूर जाएं, पानी सबसे ज़्यादा पिएं। अल्लाह के फजलो करम से आने वाली ज़िंदगी बहुत मुबारक होने वाली है। खट्टी और तीखी चीज़ें भी इस हफ्ते कम खाते तो ये भी आपके लिए बहुत मुबारक है। अगर तांबे का छल्ला अपने सीधे हाथ में पहनते तो ये भी आपके लिए मुबारक होगा। इनका भी नियाम का सदका सफ़ेद चीज़ का और इसमें आदम बार पत्थर के मैं दे सकते हैं। हुसैनी फिरोज़ा अल्लाह की अजीम नेमतों में से एक नेमत है, क्योंकि ये पत्थर अपने वजूद में नीला और सब्ज रंग समाता है और ये वाहिद पत्थर है जिस पर खास इसमें आजम का सबसे ज्यादा असर होता है। तभी हमारे आबा व अजदाद जब जब रब्बिल सानी रजब आता तो हुसैनी फिरोजा पर खास इसमें आजम दम करते और ये फरमाते कि हर वो इंसान अपनी शम्स वाली उंगली में इस पत्थर को पहन ले जिसका लक अच्छा नहीं, क्योंकि ये इंसान को लकी बनाता है, खुशकिस्मत बनाता है। आज कल और परसों अगर आप मेहरबान स्टोन से ये फिरोजा पत्थर लेंगे तो इसके साथ ये तावीज़ बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा आपको फी सबीलिल्लाह गिफ्ट दिया जाएगा। याद रहे ये ऑफर सिर्फ 3 दिन के लिए है। बुर्ज लियो वालों की जिंदगी अल्लाह के फजल से दौलत के साथ जुड़ती हुई दिख रही है। इन्वेस्टमेंट के लिए ये हफ्ता बहुत मुबारक है। गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपको आने वाली ज़िंदगी में बड़ा फ़ायदा होगा। किसी रिश्ते को जोड़ते हैं, किसी बड़े सफ़र को जाते हैं, कोई इल्म सीखना चाहते हैं तो ये हफ्ता आपके लिए बड़ा मुबारक होगा। योग का हफ्ता है, इल्म का हफ्ता है, दौलत का हफ्ता है। यानी अगर ये कहूँ कि ये हफ्ता सबसे ज़्यादा मुबारक किसके लिए होगा तो ये आपके लिए होगा। बस कोशिश करके गुस्से पे काबू रखें। जब आपके अच्छे दिन आते हैं तो आप कहते सच हैं लेकिन आपका सच लोग सुन नहीं पाते, इसलिए वक्त आने पे अपने सच को संभाल के रखें।
اپنی محنت اپنے کام میں دکھائیں، اپنی خوبصورتی پہ زیادہ توجہ دیں، پھل سبزیاں زیادہ کھائیں، پانی زیادہ پئیں، تو ان سے ایموشنل غلطیوں سے بچنے کا ہنر بھی ملے گا، کاموں میں آسانیوں کے راستے بھی ہموار ہوں گے۔ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واک پہ ضرور جائیں، اور جتنا ہو سکے فی الوقت سفید لباس یا لائٹ کلر زیادہ پہنیں، تو یہ بھی آپ کے لیے مبارک ہوگا۔ کھٹی اور تیکھی چیزیں اس ہفتے کم کھاتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کے فضل سے آپ کے لیے مبارک ہونے والا ہے۔ ان کا بھی نیام کا سفید چیز کا، اور اس میں پتھر کی میں دے سکتے ہیں۔ برج ورگو والے، یہ ایام آپ کی زندگی میں تھوڑے سے عجیب و غریب ہو سکتے ہیں، پریشانیوں کے راستے ہموار ہوتے ہوئے دکھ رہے ہیں، اسباب تھوڑے رکیں گے، ہو سکتا ہے تھوڑا سا چڑچڑاپن ابھر جائے۔ یاد رہے اپنے چڑچڑے پن کو اپنی ڈھال بنائیں، جلد بازی سے بچیں، غصے سے بچیں، حاضر دماغی کو قائم رکھیں۔ کھٹی اور تیکھی چیزیں اس ہفتے کم کھائیں گے تو یہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے۔ روز واک پہ جائیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، آپ کی زبان آپ کی حاضر دماغی آنے والی زندگی کے لیے بہت مبارک ہے۔ علمی حوالے سے اسباب پیدا ہوں گے، روحانی حوالے سے اسباب پیدا ہوں گے، لیکن یاد رہے ان لوگوں پہ زیادہ بھروسہ نہ کریں جو آپ کی عزت نہیں کرتے، کیونکہ عزت اگر نہیں ہوگی تو آنے والی زندگی پریشانی والی ہو سکتی ہے۔ تازہ ہوا میں کچھ دیر بیٹھیں، کچھ دیر زمین پہ بیٹھ کے ناک سے بڑی سانس لیں، منہ سے سانس چھوڑیں، تو اس سے آپ کو خود کو محسوس کرنے کا جذبہ ملے گا اور صحیح فیصلے کرنے کا ہنر۔ ان کا بھی نیام کا سفید چیز کا، اور اس میں پتھر کی میں دے سکتے ہیں۔ برج لبرا والے، یہ ایام آپ کی زندگی میں دولت کے اسباب پیدا کریں گے۔ کسی علم کو سیکھنا چاہتے ہیں، کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ایام آپ کی زندگی کے بہت ہی مبارک ہوں گے۔ کھٹی تیکھی چیزیں اس ہفتے کم سے کم کھائیں، مصنوعی مٹھاس زندگی سے کم کر دیں۔ اگر لائٹ کلر زیادہ پہنتے ہیں، ہلکا سا نیلا رنگ اس ہفتے زیادہ پہنتے ہیں، نیلا رومال اپنے ساتھ رکھتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے بہت مبارک ہوگا۔ اگر آپ چھوٹی سی تصویر مور کی اپنے ساتھ رکھیں گے تو نظر بد سے بھی محفوظ رہیں گے، کیونکہ اس ہفتے نظر بد بھی آپ کو زیادہ لگے گی، آپ میں خوبصورتی پیدا ہوگی، آپ میں مہارت پیدا ہوگی، آپ میں ذہانت پیدا ہوگی، تو اسی وجہ سے پریشانیوں کے راستے بھی آپ سے جڑیں گے۔ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ تازہ ہوا میں بیٹھیں، پانی اس ہفتے زیادہ پی، اللہ تمام نقصانات سے آپ کو دور کرے گا۔ ان کا بھی نیام کا سفید چیز، اس میں پتھر کی میں دے سکتے ہیں۔ برج اسکارپین والے، جب نومبر اور دسمبر آتا ہے تو آپ میں خوبصورتی اور کریشن پیدا ہوتی ہے، لوگوں کو فتح کرنے کا جذبہ آپ میں پیدا ہوتا ہے، محبت کرنے والے قریب آتے ہیں، آپ کی عزت کرنے والے قریب آتے ہیں، لیکن بعض مرتبہ آپ پہ تنقید کرنے والے بھی قریب آتے ہیں، کیونکہ جیسے آپ کی کوالٹیز بڑھتی ہیں، آپ کی خوبصورتی بڑھتی ہے، آپ کا ہنر بڑھتا ہے، آپ کا علم بڑھتا ہے، تو حسد کرنے والے بھی خود بخود بڑھتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے آپ جتنا ہو سکے حسد کرنے والوں کا جواب حسد سے، تنقید سے نہ دیں، اپنے آپ کو اپنے کام میں اپنی خوبصورتی میں الجھائیں، پھل سبزیوں کو زیادہ زندگی میں شامل کریں، تو یہ وقت خوبصورتی کے ساتھ تمام نقصانات سے آپ کو دور رکھے گا۔ اگر روز صبح کے آغاز میں ایک ابلا ہوا انڈا کھاتے تو یہ بھی اس ہفتے کے لیے بہت مبارک ہوگا۔ مصنوعی چیزیں زندگی سے دور کریں، بیکری آئٹم زندگی سے دور کریں، کیونکہ ان سے آپ کا معدہ ڈسٹرب ہوتا ہوا دکھ رہا ہے۔ اگر معدہ ڈسٹرب ہوا تو نظر بد کے اثرات اور بھی آپ کو چڑچڑا بنا دیں گے۔ ان کا بھی نیام کا سفید چیز کا، اور اس میں دے سکتے ہیں۔ اس زمین پہ عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت پخراج پتھر ہے، کیونکہ جس بھی انسان کے ہاتھ میں پخراج پتھر پہنا ہوتا ہے تو اللہ اس انسان کے راستے شہرت عزت کے لیے کھول دیتا ہے۔ آج کل اور پرسوں اگر آپ مہربان اسٹون سے یہ پخراج پتھر لیں گے تو اس کے ساتھ یہ تعویذ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کو فی سبیل اللہ گفٹ دیا جائے گا۔ یاد رہے یہ آفر صرف 3 دن کے لیے ہے۔ برج سیجیٹیریس والے، یہ ایام اللہ کے فضل سے آپ کی زندگی میں اسباب پیدا کریں گے، علم کے اسباب پیدا کریں گے، روحانیت کے اسباب پیدا کریں گے، اور خصوصاً یہ ہفتہ روحانیت کے حوالے سے سب سے زیادہ آپ پہ حکومت کرے گا۔ آپ کو سچ اور جھوٹ کی بالکل صحیح واضح پرکھ ہوگی، وقت سے پہلے وقت نظر آئے گا۔ یاد رہے وقت کو دیکھ لیں، وقت کو پرکھ لیں، وقت کو سمجھ لیں، لیکن جو وقت آپ نے وقت سے پہلے دیکھ لیا ہے اس کا اظہار لوگوں سے نہ کریں۔ آپ کی روحانی طاقت کو، آپ کی الہامی طاقت کو، آپ کے سچے یوگ کو ہر کوئی نہیں سمجھ پائے گا۔ کھٹی اور تیکھی چیزیں ہفتے کم کھائیں تو یہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے۔ نمک اس ہفتے کم استعمال کریں تو یہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے۔ روز رات کو اگر پانی پہ 4 کل آیت الکرسی دم کر کے پیتے ہیں تو یہ بھی روحانی حوالے سے آپ کے لیے بہت مبارک ہوگا۔ کھٹی تیکھی چیزیں ہفتے کم کھائیں۔ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ یہاں بہتر ہے، لیکن دل سے کم دماغ سے زیادہ سوچیں۔ ان کا بھی ریام کا صدقہ سفید چیز کا، اور اس میں پتھر سکتے ہیں۔ برج کیپریکون والے،
والوں کے لیے یہ ہفتہ بہت ہی الہامی، روحانی اور خوبصورتی والا ہوگا۔ آپ کی زبان کو مٹھاس ملے گی، آپ کی آنکھوں کو روشنی ملے گی، آپ کے چہرے کو نور ملے گا، اور اس سے بچھڑے ہوئے ساتھی بھی زندگی میں واپس آ سکتے ہیں۔ یاد رہے، اپنے کام پہ توجہ دیں گے، دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی۔ کسی کے لیے اپنی شخصیت کو بھلا دیں گے تو وہ بھی روٹ کے چلا جائے گا۔ اپنی قدر کریں، دنیا آپ کی قدر کرے گی۔ علمی حوالے سے، معاشی حوالے سے خود کو اسٹرانگ کریں، کیونکہ جس قسم کی زندگی آپ خود کے لیے چاہتے ہیں وہ آپ کو تب ملے گی جب آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے۔ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا سیکھنا پڑے گا۔ جتنا ہو سکے آپ کو اپنے کام میں اپنے آپ کو الجھانا پڑے گا۔ بزنس کرنا چاہتے ہیں، کپڑے کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، آن لائن کوئی بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں، AI کے حوالے سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ ایام آپ کی زندگی کے بہت مبارک ہیں۔ انویسٹمنٹ کے لیے بھی یہ ایام بہت مبارک ہے۔ بس کھٹی تیکھی چیزیں اس ہفتے کم کھائیں، ریگولرلی واک پہ جائیں۔ یہ ہفتہ آپ کو بہت خوشیوں کے ساتھ نصیب ہوا ہے۔ ان کا بھی نیام قطر کا سفید چیز کا اور اس میں عدم پتھر کے میں دے سکتے ہیں۔ برج ایکویرس والے، کسی بزرگ سے لڑائی ہو سکتی ہے، کسی اپنے سے رنجشیں پیدا ہو سکتی ہیں، کوئی ایسا کام یا ایسی چیز منظر عام پہ آئے گی جس سے آپ کا موڈ خراب ہو جائے گا۔ لوگوں سے امیدیں کم رکھیں، اپنے آپ کو زیادہ توجہ دیں، کیونکہ آپ کی کوالٹی عروج کو جائیں گی تو سارے لوگ بھی صحیح ہو جائیں گے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں، کیونکہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں بھی ذائقے میں دکھ رہی ہیں۔ زیادہ سوچنے کی بیماری کو ختم کریں، زیادہ سوچنے کی عادت کو قابو کرنے کی کوشش کریں۔ روز واک پہ جائیں اور کچھ دیر اپنی آنکھوں پہ کھیرے کے پیسز رکھا کریں، ان سے آپ کو سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، اور اللہ کے فضل کے ساتھ رحمت کے اسباب بھی پیدا ہوں گے۔ نظر بد بھی اس ہفتے لگتی ہوئی دکھ رہی ہے، اسے صبح اور رات کو 4 کو 1 مرتبہ آیت الکرسی 1 مرتبہ پانی میں دم کر کے پئیں، اللہ تمام نقصانات سے آپ کو دور کرے گا۔ ان کا بھی نیام قطر کا سفید چیز کا، اس میں عدم پتھر کی مدد سکتے ہیں۔ برج پائسس والے، یہ ایام آپ کو تبدیل کریں گے۔ اللہ کے فضل سے آپ کی زندگی میں بہتر راہیں تو ہموار ہوں گی، لیکن آپ جلد بازی میں کسی کو چھوڑ سکتے ہیں۔ یاد رہے، جلد بازی میں کسی چیز کو بند نہ کریں، جلد بازی میں کسی رشتے سے دور نہ جائیں، جلد بازی میں کسی کو بے نقاب نہ کریں۔ اپنے کام پہ توجہ دیں اور جتنا ہو سکے لوگوں کو سنیں زیادہ، تو نقصانات سے آپ دور دور ہوں گے۔ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اگر واک پہ جاتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے بہت مبارک ہے۔ کھٹی تیکھی چیزیں ہفتے کم کھاتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے بہت مبارک ہے۔ ابھی رحمت کے ساتھ یہ ہفتہ آپ کی زندگی میں آیا ہے، یعنی برکت کے اسباب پیدا ہوں گے۔ غصے کو قابو کر کے کام پہ توجہ دیں گے تو دنیا آپ کے قدموں میں آتی ہوئی دکھ رہی ہے۔ نظر بد بھی اس ہفتے میں آپ کو لگتی ہوئی دکھ رہی ہے، جیسے صبح اور رات کو 4 کو آیت الکرسی پانی میں دم کر کے پئیں، اللہ تمام نقصانات سے آپ کو دور کرے گا۔ ان کا بھی نیام قطر کا سفید چیز کا، اور اس میں عدم پتھر کی بات دے سکتے ہیں۔ اللہ پاک کے دربار میں دعا ہے کہ اے میرے اللہ، جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کی تمام دعائیں اپنے دربار میں قبول و مقبول فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کا قرض عطا فرما۔ اے میرے اللہ، جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے انہیں شفا عطا فرما۔ وہ میری بیٹیاں جو اچھے رشتوں کے لیے دعا کرتی ہیں، اے میرے اللہ انہیں جلد اچھے رشتے عطا فرما۔ وہ میرے بھائی جو بے روزگار ہیں، جن کے کام نہیں ہوتے، ان کو اچھا روزگار عطا فرما، اور اگر روزگار ہے اس میں برکت کم ہے تو برکت عطا فرما۔ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو کبھی کسی کا محتاج نہ کر، اور جو ہمیں نہیں دیکھ رہے اے میرے اللہ ان کو بھی اپنی پناہ میں رکھ۔ جو بھی مخلوقات جہاں رہتی ہیں، چاہے وہ چرند ہیں پرند ہیں، اے میرے اللہ ان سب کی دعائیں اپنے دربار میں قبول و مقبول فرما۔ جو جنات سمیع پہ رہتے ہیں ان کی دعاؤں کو اپنے دربار میں قبول و مقبول فرما۔ جو مچھلیاں پانی میں رہتی ہیں اے اللہ ان کی دعاؤں کو اپنے دربار میں قبول و مقبول فرما۔ اس پوری کہکشاں میں جو تیری مخلوق جہاں رہتی ہے ان سب کی دعائیں اپنے دربار میں قبول و مقبول فرما، اور کبھی کسی بھی مخلوق کو کسی کا محتاج نہ کر۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔